بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلیہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز قیامت مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہو، تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنی بار؟ جی ہاں پیارے بچوں، حدیث پاک میں جو ہم نے بات سنی کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ 50 بار درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ یعنی 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ بھی شاید نہیں لگے۔ تو پیارے بچوں، درود پاک کی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں استقامت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، اس کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس پروگرام کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں پروگرام کے اندر، اور مدنی چینل پر بھی ہمیں پیارے پیارے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے، اور ہمارا یہ پروگرام درود پاک پر مشتمل ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت پر مشتمل ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، مقابلہ بھی ہوتا ہے، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب، اور بہت پیارا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بچوں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں عبدالسبحان اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہوگی، توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ سننی ہے۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ عبد السبحان بھائی، اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور کیڈز مدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد پڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کیڈز مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ کے اندر بچوں ہوتا ہے ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن، اور وہ دو بچوں کے درمیان، اور وہ مقابلہ ہوتا ہے اشعار کا، یعنی ہم ان سے کچھ اشعار پوچھتے ہیں، کوئی شعر کا پہلا مصرع ہم سناتے ہیں، ان کو دوسرا سنانا ہوتا ہے، کوئی لفظ ان کو دیتے ہیں، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھ کے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج مقابلے کے اندر ہمارے ساتھ کون ہیں، آئیے پہلے جانتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ سید احمد رضا اتاری۔ جی آپ کا نام؟ محمد رضا اتاری۔ سید احمد اتاری ہمارے ساتھ ہیں اور محمد رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کیڈز مدری چینل کے ناظرین، مقابلہ ہونے والا ہے سید شاہ صاحب کے درمیان اور محمد رضا بھائی کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج مقابلے کے اندر کون آگے بڑھتا ہے۔ پہلا شعر ہے احمد بھائی سے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، یہ پہلا مصرع ہے، آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ۔ کیا عطار کی بخشش کا بہانہ؟ جواب درست ہے۔ اچھا، جو رائٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سپورٹ کریں گے کن کو؟ احمد بھائی کو، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں یہ سپورٹ کریں گے کن کو؟ محمد رضا بھائی کو۔ اب باری ہے محمد رضا بھائی کی، آپ کو بھی پہلا مصرع میں پڑھ کے سناؤں گا اور آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنا کر شعر کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ۔ اگر کسی بچے کو یہ شعر آتا ہے تو بتانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ شعر مکمل کرنا ہے محمد رضا بھائی کو۔ جی سوچئے، سرچنگ ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کلک کرتا ہے، یعنی صحیح جگہ پر آپ کا دماغ جاتا ہے جواب پر، یا آپ جواب مس ہو جاتا ہے۔ جی، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ۔ بچوں، جب کسی کو شعر نہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہم کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو آئیے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، 5 4 3 2 1 0۔ غلطی ہو گئی ہے محمد رضا بھائی سے اور ایک موقع ملا ہے احمد بھائی کو آگے بڑھنے کا۔ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ آپ شعر بھول گئے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب باری ہے احمد بھائی کی۔ احمد بھائی، آپ کو پہلا مصرع سناؤں گا، آپ کو دوسرا سنانا ہے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔
در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، جواب درست ہے۔ جی رضا بھائی اب آپ کی باری ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جواب درست ہے۔ اب باری ہے احمد بھائی کی۔ آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ اولا آتا ہو، لفظ اولا آتا ہو۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ درست ہے۔ اب باری ہے رضا بھائی کی۔ آپ کو بھی ایک لفظ دیا جائے گا، اس لفظ سے آپ کو شعر سنانا ہے۔ آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ مدینہ آتا ہو۔ بچے بھی سوچ رہے ہیں، آپ اب ڈسکس بھی ہو رہا ہے، لیکن کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی رضا بھائی خود اس شعر تک پہنچیں گے۔ کس کس کو آتا ہے شعر لفظ مدینہ سے؟ ارے ماشاءاللہ اتنے ساروں کو آتا ہے رضا بھائی، مگر آپ کو کسی سے ہیلپ نہیں لینی ہے۔ جی مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا شعر سنایا ہے، مدینے کی یاد ہے اس میں اور مدینے جانے کی تمنا بھی ہے، لیکن جو شعر میں نے آپ کو دیا تھا وہ شعر تھا لفظ مدینہ سے، اور آپ نے سنایا ہے لفظ مدینے سے۔ مدینے اور مدینہ جو وزن کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے معنی تو ایک ہی ہے، مدینے اور مدینہ، لیکن آپ کو سنایا تھا مدینہ سے، لیکن ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ لفظ مدینہ سے کوئی شعر سنائے گا؟ لفظ مدینہ سے، چلیں ان کو مائک دے دیں ان کو۔ جی لفظ مدینہ سے، یا آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے احمد بھائی؟ جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں اب باری ہے احمد بھائی کی۔ آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ مکہ آتا ہو، مکہ یا مکے۔ جی بات ہوئی ہے مدینے کی، اب بات ہوگی مکے کی۔ جی آپ ایسے کس کس کو آتا ہے مکے سے؟ لفظ مکے یا مکہ؟ جی ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی چلیں آپ کی باری احمد بھائی۔ جی جلدی کیجیے، سوچئے، لفظ مکے سے یا لفظ مکہ سے آپ کو شعر سنانا ہے۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ اللہ اکبر، غلطی ہو گئی ہے،
اور مقابلہ برابر ہو رہا ہے، کیونکہ ایک غلطی رضا بھائی سے بھی ہو چکی ہے اور ایک غلطی احمد بھائی سے بھی ہو گئی ہے۔ جی کون سنائے گا شعر؟ لفظ مکہ سے یا مکے سے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان کو مائک دے دیں۔ جی اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی، آگے پورا نہیں ہوا، اب یہ اگلا شعر باقی ہے۔ جی اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، بہت پیاری آواز میں پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن اس میں آپ نے، میں نے کہا تھا مکہ یا مکے، انہوں نے پڑھا ہے لفظ مکی سے۔ مکی کا مطلب ہے مکے کے رہنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکے شریف میں، تو آپ کون ہوئے؟ مکی، یعنی مکے کے رہنے والے۔ اور پھر آپ کہاں ہجرت کر کے گئے؟ مدینے، تو آپ کیا ہو گئے؟ مدنی۔ کیا ہو گئے؟ یعنی آپ مکی بھی ہیں اور آپ مدنی بھی ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے احمد بھائی سے اور مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ لفظ مکہ سے شعر سنانا تھا، میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں۔ ایک دعا ہے اللہ پاک سے، امیر سنت کا کلام ہے۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو مکہ بھی دکھائیں اور اللہ پاک ہم سب کو مدینہ بھی دکھائے، آمین۔ اب باری ہے رضا بھائی کی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، جواب درست ہے۔ اب باری ہے احمد بھائی کی۔ اب آپ سے آخری شعر ہے، اگر آپ نے غلطی کی اور رضا بھائی نے شعر صحیح سنا دیا تو مقابلہ جیت جائیں گے رضا بھائی، اور آپ نے صحیح سنایا اور رضا بھائی سے غلطی ہوئی تو مقابلہ آپ جیت جائیں گے، اور دونوں نے صحیح سنایا تو مقابلہ بچوں کیا ہو جائے گا؟ برابر۔ جی آپ کے لیے شعر ہے، پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ کو دوسرا مصرع پڑھ کر شعر کو مکمل کرنا ہوگا۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، جواب درست ہے۔ اب باری ہے رضا بھائی کی۔ مقابلے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے رضا بھائی کے شعر پر۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ مدرسہ مدینہ کے اندر یہ کلام پڑھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں۔ جی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے،
بچوں کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا ہے. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، محمد احمد بھائی نے، شاہ صاحب نے اور محمد رضا بھائی نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور مقابلہ برابر ہوا. ان دونوں بچوں کے ذریعے ہم نے اشعار بھی سنے. اللہ پاک ان دونوں بچوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ایک نعت خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی آپ کا نام بیٹا؟ شاہزیب. محمد شاہزیب بھائی ہمارے ساتھ ہے. کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ. ماشاءاللہ جی شروع کیجیے. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور مر کے جیتے ہیں
کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ماشاء اللہ جزاک اللہ شاہ زیب بھائی. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو با ادب باذوق میٹھے مرشد کے ساتھ مدینہ پاک کی با ادب حاضری عطا فرمائے. آمین. سب بولے آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسپیشل پرفارمنس. آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ آئیے پہلے ہم ان کا تعارف سنتے ہیں. جی آپ کا نام بیٹا؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ حفظ. یعنی آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں. ماشاء اللہ. جی آج کیا سنائیں گے آپ؟ نبی پاک کے گھر مبارک میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں بتائیں گے ہمیں آج عبداللہ بھائی. جی عبداللہ بھائی شروع کیجئے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کسی موقع پر عام دعوت فرمائی. کافی تعداد میں لوگ آتے اور خانے سے فارغ ہو کے چلے جاتے. آخر میں 3 لوگ ایسے تھے جو خانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہے اور انہوں نے کافی دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو ان لوگوں کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے اپنا کام کاج کرنے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ اب تک اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ واپس تشریف لے گئے. جب دوسری بار لوگوں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر واپس تشریف لے گئے
تو یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے روانہ ہوئے، اور جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لے آئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ پاک نے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس کام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک بھی اس کام کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے والے مہمانوں سے فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ عبداللہ بھائی، اللہ پاک آپ کا بیان کرنا قبول فرمائے۔ اور پیارے بچوں، ایک بات، یعنی بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہے جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو، ایذا ہوتی ہو۔ وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس باتوں سے آپ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہ بولنا، ٹھیک ہے، مطلب جھوٹ، وعدہ خلافی، ان کاموں سے کیا کیا ہے آپ نے؟ منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو اب جو بچے جھوٹ بولیں گے یا وعدہ خلافی کریں گے یا کسی سے لڑائی کریں گے تو یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک عبداللہ بھائی آپ کو بھی خوب برکت عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سوال و جواب، اور یہاں موجود ہیں دو ٹیمیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ آپ سے کیے جائیں گے کچھ سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے جوابات۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے وہ کون ہے جن کا نام فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کو ان مبارک ہستی کا نام بتانا ہے جن کا نام ہے اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ جی ایک ہاتھ اٹھائے، مائک دیجئے۔ اللہ کا نام۔ آپ نے کہا اللہ پاک کا نام، سبحان اللہ۔ جو جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ جواب کچھ اور ہے۔ آپ نے کہا اللہ پاک کا نام، سبحان اللہ، اور جواب ہے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے، اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جواب دیجئے، پہلے مشورہ کر لیجئے تاکہ غلطی کم سے کم ہو سکے۔ جی، جنت میں سب سے پہلے کون سے صحابی داخل ہوں گے رضی اللہ عنہ؟ مشورہ کر لیجئے۔ بہت سارے صحابہ کرام تشریف لائے، بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ جی ایک ہاتھ اٹھا، مائک دیجئے۔ دو ہاتھ اٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا ہے صدیق۔ صدیق ہے یا صدیق ہے؟ آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ اب آخری سوال ہے ٹیم اے سے، دو سوال کیے جائیں گے۔ آخری سوال ہے آپ سے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جگہ ہے، پلیس ہے، لیکن وہاں نہ دن ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ نہ وہاں دن ہے نہ وہاں رات ہے، وہ جگہ ہے مگر۔ جی چلیں آپ۔ جنت۔ انہوں نے کہا جنت، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب ٹیم بی نے اگر جواب غلط دیا تو مقابلہ
ٹائی ہو جائے گا، اور صحیح دیا تو مقابلہ آپ لوگ جیت جائیں گے۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ جو حافظ قرآن ہیں یا جو پڑھتے ہیں قرآن پاک ان کو شاید پتہ ہو، قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ بتائیے کہ کس منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جی، پہلی منزل میں، دوسری منزل میں؟ چلیں، ایک ہاتھ اٹھا ہے، 2 3، ارے واہ ماشاءاللہ، 4۔ مشورہ کر لیں آپس میں پہلے تاکہ غلطی نہ ہو، پہلے مشورہ کر لو، جلدی جلدی، شاباش۔ سب کا جواب ایک ہی ہے؟ اچھا، کون جواب دے گا؟ چلو آپ جواب دے دو جی۔ چھٹی منزل۔ آپ نے کہا چھٹی منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں، اور ٹیم بی کا جواب غلط ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ پیارے بچوں سب سے زیادہ سورتیں ہیں 7ویں منزل میں۔ تو پیارے بچوں مقابلہ ہو گیا ہے ٹائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیم نے اچھی کوشش کی لیکن مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل۔